القبور وفضلت بالمفصلات او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، نہیں بس ٹھیک، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ نہ ہم نے درخواست دی، نہ ہمیں پتا تھا، ہمیں تو ہوش آیا تو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے پایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کا سب سے مبارک، سب سے برکت والا واقعہ ہے، اور آپ کا دنیا سے اٹھ جانا دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے اور سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کتنے نبی آئے، ان کی امت میں شامل نہیں کیا۔ هو اجتباکم، کہ میں نے تمہیں چن لیا، چھانٹا ہے، اور ہمیں اللہ نے اس مبارک امت میں پیدا فرمایا، جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ یہ امت مجھے دے دی جائے، ان کے جب فضائل سنیں تو اللہ نے فرمایا آپ کو نہیں مل سکتی میرے محبوب کی امت۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر مجھے بھی اسی امت میں بنا دے، یہاں تک الفاظ موجود ہیں۔ تو نبی کیوں آتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سارے نبی کیوں آئے؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ انسان کا علم ناقص ہے، آپ صرف سوئی گیس کا علم جانتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کا چولہا خراب ہو جائے تو وہ گیس والوں کے پاس بھاگتا ہے۔ تو انسانی علم ناقص ہے، کامل نہیں، اور زندگی میں مسائل بے شمار ہیں، اور موت کے بعد اور زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو کسی کامل علم والے کی ہمیں ضرورت ہے جس کا علم خطا سے پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو علم عطا فرمایا وہ ایسا بے خطا ہے کہ اس کا پہلا تعارفی جو لفظ ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کا تعارفی جملہ۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں ریب شک سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ شک بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے، بل ہم فی شک منہا قرآن میں آ رہا ہے، فلا تک فی مریۃ مریہ ریب۔ عربی زبان میں ذہنی تردد کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شک، ایک ریب۔ شک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کون سی لائن چل رہی ہے کون سی بند ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس ذہنی کیفیت کو جس میں آپ کو پتہ نہیں چل رہا کون سی لائن چل رہی ہے، یہ بہت سی لائنیں بچھی ہوئی ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں شک، جہاں پتہ نہ چل رہا ہو۔ اس سے ادنا درجہ مریہ کیا ہے کہ 2 چیزوں میں آپ کو تردد ہے، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، یہ لائن چل رہی یہ چل رہا ہے، فضائل سنیں، تھوڑا سا خیال ادھر مائل ہو چکا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غالباً ٹھیک ہے، یہ غالباً غلط ہے، اس طرح ہو گیا۔ یہ جو دماغی کیفیت ہے جس میں ایک طرف انسان کی رائے جھکی ہوتی ہے لیکن ابھی پوری واضح نہیں ہوتی، اس کیفیت کو عربی میں کہتے ہیں مریہ۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ ریب یہ ہے کہ ایک کی ابتدا میں آپ کو کھٹکا ہوا، خراب ہو جائے تو وہ گیس والوں کے پاس بھاگتا ہے، ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، کون سی لائن چل رہی کون سی بند، اس سیکنڈ کے آخری حصے میں آپ کو پتہ چل گیا یہ چل رہی ہے یہ بند ہے، یہ چل رہی ہے یہ بند ہے۔ ایک لمحے کی ابتدا میں
جھٹکا لگا اور لمحے کی انتہا میں جا کر وہ جھٹکا واضح ہو گیا، نہیں، یہ چالو ہے، یہ بند ہے۔ یہ جو ایک پل کے پہلے حصے میں انسان کو تردد ہوتا ہے، اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں، ریب۔ اب اس آیت کا ترجمہ آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک لمحے کے شروع میں جو جھٹکا ہوتا ہے تردد کا، اس سے بھی یہ کتاب پاک ہے۔ تو مریا اور شک کہاں سے ڈھونڈو گے تم؟ تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا عالی شان علم عطا فرمایا۔ پھر آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں کو جو علم عطا فرمایا، خاص طور پر انبیاء علیہ السلام، اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ جو ذرے اور صحرا میں نسبت ہے وہ انسانوں کے علم اور حضور کے علم میں وہ نسبت ہے۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ اتنی بھی نہیں، ساتھ جڑی ہوئی ہوتی، اس کی ناف اپنی ماں کی آنکھ کے ساتھ جڑی ہوتی۔ یہ پنکھا بند کر، غالباً غلط ہے، اس طرح ہو گیا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوتا، باہر آ کے کیا جاتا ہے، جھکی ہوتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو غلاظت میں وہ اس کیفیت لت پت ہوتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ولیدہ مختونا، جب آپ آئے تو آپ کا ختنہ ہوا پڑا تھا، ٹھیک ختنہ باہر نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ختنے سمیت آئے۔ دوسری نشانی آپ کی مقطوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، کاٹی نہیں گئی، ماں کے پیٹ سے۔ تیسری نشانی پاک صاف پیدا ہوئے جیسے کسی نے نہلا کے باہر بھیجا، اور جب بچہ گرتا ہے ہاتھوں میں اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، آنکھیں بند، روتا ہوا۔ ہمارے نبی روتے ہوئے نہیں آئے، جو ہی دنیا میں تشریف لائے، چند منٹ کی عمر ہے، چند منٹ کی، اس ہاتھ پہ ٹیک لگائی اور اس ہاتھ کی انگلی کو ایسے آسمان کی طرف کر دیا اور اپنی گردن کو یوں اٹھا دیا۔ جو ہی حضور نے یوں کیا تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا۔ انہوں نے مشرق تک دیکھا ایران کے محلات، مغرب تک دیکھا روم کے محلات، جنوب تک دیکھا یمن کے محلات، شمال تک دیکھا حیرہ کے محلات۔ ایک چمک اٹھی آپ کی انگلی کے یوں کرنے سے سارے عالم کو چمکا دیا۔ اس کی مثال ہے ایک پیدائش بھی سب سے نرالی، ذرے اور صحرا میں نسبت ہے وہ انسانوں کے علم اور حضور کے علم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دائی کا نام حلیمہ، یہ کوئی اتفاقی قصہ نہیں ہے، یہ بھی غیب کے نظام کے ساتھ یہ نام چنے گئے۔ عبداللہ عبدیت سے ہے، عبد عبدیت، تو عبدیت کے خمیر سے تیار کیے گئے۔ آمنہ امن سے ہے تو امن کی کوکھ میں پرورش پائی۔ حلیمہ حلم اور بردباری سے ہے تو حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا۔ جس بچے کی پہلی نسبتیں ایسی عمدہ ہوں، ادھر عبدیت ہو، ادھر امن ہو، ادھر حلم ہو، اوپر پر اللہ اسے حبیب اللہ بنائے، وہ کیا بنے گا؟ ہم کیا حضور کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ویسے ہی اردو زبان بیچاری تھکی ہوئی ہے، حضور کی تعریف اگر ہو سکتی ہے تو عربی میں ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی زبان چاہیے، انسانی زبان میں تو ہو بھی نہیں سکتا۔ اور ہم تو دیکھو یہ بھی ظلم ہے کہ ہم 12 دن تو حضور کو یاد کرتے ہیں، باقی سارا سال بلا دیتے ہیں، حالانکہ آپ تو ہر پل ہر قدم نہیں ہر پل میں یاد آنے والی ہستی ہیں، کیونکہ ہمارا جو فیصلہ آباد میں وجود ہے اب تک 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، یہ آپ
کی دعاؤں کے طفیل ہے، ورنہ ہم قوم شعیب کی طرح آگ سے جلا دیے جاتے، قوم لوط کی طرح پتھروں میں دبا دیے جاتے، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کیا جا چکا ہوتا، اور قوم عاد کی طرح ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، قوم سمود کی طرح فرشتوں کی چیخ سے کلیجے پھاڑ دیے جاتے۔ یہ تو حضور کی دعائیں ہیں جو درمیان میں آ کے رکاوٹ بن جاتی۔ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ کے عذاب کو بلانے میں، سارے عالم کو چمکا دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے کہا یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری مانے وہ مجھ سے، جو میری نہ مانے تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے، تو عادل ہے، عذاب دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ یا اللہ اگر آپ عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ عزت والے ہیں۔ کسی نبی نے اصرار نہیں کیا کہ معاف کر دے، ہر نبی نے کہا یا اللہ تیری مرضی، کر دے یا نہ کر۔ تو ہمارے نبی نے کہا یا اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اس کی تکرار۔ اس کا کیا مطلب؟ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے۔ عربی میں ہو سکتی ہے۔ تو جبریل بھاگے ہوئے آئے، جبریل بھاگے، روتے روتے داڑھی تر ہو گئی، سینہ تر ہو گیا، جبریل آئے بھاگے ہوئے، اللہ نے پوچھوایا، اللہ کو پتہ نہیں کہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن سوئی گیس والوں تک بات کیسے پہنچتی؟ اگر اللہ نہ یہ کہانی نہ اللہ چھیڑتا تو سوئی گیس والوں کو 1400 سال کے بعد کیسے پتا چلتا کہ تمہارا نبی تمہارے لیے کیسے رویا ہے؟ تو اللہ نے بھجوایا جبریل، پوچھوایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب کچھ جاننے کے باوجود کہا اے جبریل میری امت کا غم مجھے رو رہا، امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نرضیک فی امتک، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ آپ نے کیا کہا؟ ولن ارضى واحد من امتی فی النار، پر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے۔ تو اس ہستی کو صرف 12 دن یاد کیا جاتا ہے، پھر چھٹی، 100 سال چھٹی۔ یہ تو بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ جو میری مانے وہ مجھ ہر پل پہ یاد آئے۔ اللہ کی قسم اگر حضور کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم ختم ہو گئے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی پتھر بن جاتا، کوئی زمین کے نیچے ہوتا، کوئی ہواؤں میں اڑ جاتا، کسی پر آگ برستی، کسی پہ پتھر برستا۔ 23 برس کا رونا ہے مسلسل، عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، تو بھائی ہم آپ کی کیا سیرت بیان کریں، کیا ذات بیان کریں؟ ممدوح رب العالمین کو کون بیان کر سکتا؟ معاف کر دے۔ پیدائش آپ نے دیکھی کس طرح؟ ہمارے یہاں مشہور ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور ظاہر ہوئے، یہ ظاہر ہوئے ہیں، پیدا نہیں ظاہر ہوئے۔ وجود کب ملا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں، یہ اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا شروع بھی نہیں ہوا تھا اور میں نبی بن چکا تھا۔ اللہ کو پتہ نہیں کہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن سوئی گیس والوں تک بات کیسے پہنچتی؟ اگر اللہ نہ یہ کہانی نہ اللہ چھیڑتا تو سوئی گیس والوں کو 1400 سال کے بعد کیسے پتا چلتا کہ تمہارا نبی تمہارے لیے کیسے رویا ہے؟ تو اللہ نے بھجوایا جبریل، پوچھوایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب کچھ جاننے کے باوجود کہا اے جبریل میری امت کا غم مجھے رو رہا، امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نرضیک فی امتک، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ آپ نے کیا کہا؟ ولن ارضى واحد من امتی فی النار،
پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے. تو اس ہستی کو صرف 12 دن یاد کیا جاتا ہے، پھر چھٹی، 100 سال چھٹی. یہ تو بڑا ظلم ہے بھائی، بہت بڑی زیادتی ہے. ہر پل پہ یاد آئے. اللہ کی قسم اگر حضور کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم ختم ہو گئے تھے. کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی پتھر بن جاتا، کوئی زمین کے نیچے ہوتا، کوئی ہواؤں میں اڑ جاتا، کسی پر آگ برستی، کسی پہ پتھر برستا. 23 برس کا رونا ہے مسلسل. تو بھائی ہم آپ کی کیا سیرت بیان کریں، کیا ذات بیان کریں؟ ممدوح رب العالمین کو کون بیان کر سکتا؟ پیدائش آپ نے دیکھی کس طرح؟ ہمارے ہاں مشہور ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور ظاہر ہوئے. یہ ظاہر ہوئے ہیں، پیدا نہیں، ظاہر ہوئے ہیں. وجود کب ملا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. یہ اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا شروع بھی نہیں ہوا تھا اور میں نبی بن چکا تھا.